اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو ایک مختصر اور جامع ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے اور وہاں کتنے دن تک رہے اور کیا دعا مانگی۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ آپ علیہ السلام قوم کے ساتھ ناراض ہو کر بستی سے نکلے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی اچکولے کھانے لگی اور موجوں کے بھنور میں پھنس گئی اور ڈولنے لگی اور بوجھل ہو گئی۔ قریب تھا کہ کشتی والے سب غرق ہو جائیں، مگر کشتی والوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپس میں قرآن اندازی کر لیں، جس کا نام قرآن نکل آئے اس کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے اور ڈوبنے سے بچ جائیں۔ جب قرآن اندازی ہوئی تو قرآن آپ کے نام نکلا، لیکن وہ لوگ آپ کو دریا میں پھینکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ تو دوسری دفعہ قرآن اندازی ہوئی تو پھر بھی آپ کا نام نکلا۔ پھر تیسری بار قرآن اندازی ہوئی، پھر بھی آپ کا نام نکلا۔ اب وہ بڑا معاملہ پیش آیا جو اللہ چاہتا تھا، یعنی کہ آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، اس وقت قرآن ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کرنے والے تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب آپ کے نام قرآن نکلا تو آپ نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر خضر سے ایک بڑی مچھلی بھیجی جس نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے نام فرمان جاری کر دیا کہ یہ تیری خوراک نہیں بلکہ یہ امانت ہے، لہذا اس کا گوشت نہیں کھانا، نہ اس کی ہڈی توڑنی ہے۔ مچھلی نے آپ کو پکڑا اور ایک عرصہ تک آپ کو سمندر میں لیے پھرتی رہی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو آپ نے محسوس فرمایا کہ میں زندہ ہوں، تو اللہ کے لیے سجدہ میں گر پڑے اور عرض کی، میرے رب، میں نے عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنایا ہے کہ کسی نے ایسی جگہ سجدہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس بارے میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے شعیع رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا کہ آپ کو مچھلی نے چاشت کے وقت نگلا اور شام کو باہر پھینک دیا، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 دن۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اپنے فضل سے نجات دی جبکہ وہ کئی راتیں مچھلی کے پیٹ میں گزار چکے تھے۔ سعید بن ابی الحسن اور ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے، مگر حقیقت کے لحاظ سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ خلاصہ کلام ہے کہ مچھلی آپ کو لے کر سمندر کے نمکین پانی اور سمندر کی تاریکیوں اور اتھاہ گہرائیوں میں گھومتی رہی۔ وہاں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دانے اور گٹھلی پھاڑنے والے اللہ کے لیے کنکریوں کو تسبیح کہتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ جو 7 آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان سب کچھ کا پروردگار ہے۔ ایسے وقت اور مقام پر یونس علیہ السلام نے اپنی زبان حال اور مقال سے کہا، جس کی خبر عزت و جلال والے پوشیدہ اور مخفی چیزوں کا جاننے والے اور مصیبتوں کے دور کرنے والے نے دی، جو آوازوں کو سنتا ہے خواہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہوں، اور وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے خواہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہوں،
وہ دعاؤں کو سنتا ہے خواہ وہ کتنی بڑی بڑی کیوں نہ ہوں۔ اس نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا جو اس نے اپنے رسول امین پر اتاری، اور وہ قائلین میں سے ہیں، سب سے زیادہ سچا ہے رب العالمین ہے، اعلیٰ المرسلین ہے۔ ترجمہ: اور یاد کر مچھلی والے کو جب وہ چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ غصہ کی حالت میں تھا، اس نے گمان کیا کہ ہم اس کی گرفت نہیں کریں گے، اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ اس نے اندھیروں میں پکارا کہ اے الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، سمندر کے اندھیرے، رات کے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کرنا چاہا تو اس مچھلی کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو پکڑ، مگر اس کو کوئی زخم نہ آئے اور نہ اس کی ہڈی ٹوٹے۔ اور جب مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہہ میں گئی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، تو اپنے دل میں ہی کہنے لگی کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ہی وحی فرمائی کہ یہ سمندر کے جانوروں کے تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہی، اور جب فرشتوں نے آپ کی تسبیح کہنے کی آواز سنی تو فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ، ہم اجنبی سی جگہ میں ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے میری نافرمانی کی تو میں نے اس کو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، وہ تیرا نیک بندہ ہے اور ہر روز اس کے نیک اعمال تیری طرف بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہاں ایسے ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی سفارش فرمائی، پس اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تو اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو ساحل سمندر پر بیمار حالت میں ڈال دیا۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نیک رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔